السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ہم سیرت پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 145واں سیریل ہے 145. ہم ذکر کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک کی، اور آپ نے وہاں پہ جو ایک تقریر فرمائی اس کی تشریح. انشاءاللہ آج اس کو ہم ختم کریں گے اور آگے بات چلائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَمَن يَتْبَعِ السُّمْعَ يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهِ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُضَاعِفِ اللَّهُ لَهُ مَن يَعْصِ اللَّهَ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ. پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سنی سنائی باتیں لوگوں کے درمیان پھیلائے گا، جو آدمی سنی سنائی باتیں لوگوں کے درمیان پھیلائے گا، پروردگار عالم اس کو ضرور رسوا کرے گا. دیکھیں یہ معاشرے، ایک بات یاد رکھیں اصولی طور پر، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا نقصان مسلم امہ کو، سوسائٹی کو پہنچتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی شراب پیتا ہے، ٹھیک ہے. شراب جب پیتا ہے تو شراب کے اثرات کس پر مرتب ہوتے ہیں؟ سوسائٹی پر. لہذا پروردگار عالم نے شراب کی سزا متعین فرمائی کہ اتنے کوڑے مارے جائیں. جیسے شراب حرام ہے ایسے ہی سور کا گوشت بھی حرام ہے. سور کے گوشت کھانے پر سزا کی کوئی بات اللہ نے نہیں ذکر کی ہے، کیونکہ وہ جو سور کا گوشت کھا رہا ہے وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہے، معاشرے پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے. تو اسی طریقے سے جو گناہ ہماری ذات کے ہوتے ہیں اس کو رب ہلکا لیتا ہے، اور جس سے اس کے بندوں کو تکلیف ہوتی ہے اور خاص کر مسلم سوسائٹی کو تکلیف ہوتی ہے اس کو بہت زبردست گرفت فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یہاں فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ بات انہوں نے سنی، بغیر تحقیق کے بات کو آگے پاس کر دیا. نفسیاتی طور پر وہ بندہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ اس میں میری کیا غلطی ہے، میں نے سنا میں نے پاس کر دیا، لہذا اگر یہ جھوٹ بھی ہے، یہ بات غلط بھی ہے تو اس میں ہمارے اوپر کیا گناہ ہوگا، میں نے ان سے سنا تھا لہذا پاس کر دیا. یہ بات یاد رکھیں، شریعت نے ہر چیز کا اصول ہم کو زندگی گزارنے کا بتایا ہے. اس بارے میں اس نے بتایا، قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا کہ وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی اگر فاسق آتا ہے تو آپ تحقیق کریں کہ جو بات کہہ رہا ہے قبل اس کے کہ کوئی ڈیسیزن لیں. جب اللہ کے رسول کو یہ بات کہی جا رہی ہے تو عام آدمی کی تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، لہذا جب کوئی بات کہے تو اس پر ہم کو آگے پاس کرنے کے بجائے ہم کو تحقیق کرنی چاہیے یہ بات سچ ہے یا نہیں. دوسری چیز، پاس کرنے کی ضرورت ہوگی تب تحقیق ہوگی. اس کو بھی نوٹ کریں غور کر کے. ایک بات ایسی ہے جس کو پاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر بازو والے کے ہاں آگ لگ گئی ہے، اب یہ پاس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ مدد کریں، لیکن اس آگ لگنے کی پہلے تحقیق کرنی ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی کے گھر میں کسی قسم کے معاملات ہیں، لڑائی ہے، آپ کو اگر معلوم ہو گیا تو اس کو پاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس کرنے سے سوسائٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بات آپ کو معلوم ہو پھر آپ تحقیق کریں پھر اس کو پاس کریں. سب سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ پاس کرنے والی بات ہے یا نہیں ہے. اگر یہ ہم فیصلہ کر لیں کہ یہ پاس کرنے والی بات ہے تو آپ دوسرا اسٹیپ یہ لیں کہ جو لے کر کے آیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے. سمجھ والی بات. اگر یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اگر ہم شرعی لحاظ سے زندگی گزارے تو بہت ہی امن کے لحاظ سے زندگی گزرے. یہ آپ دیکھتے ہیں جو عرب دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بڑا پیس رہتا ہے، بڑا سکون رہتا ہے. 2 وجہ ہوتی ہے. پڑوسی زیادہ ہوتے نہیں،
पड़ोसी ज्यादा होते नहीं हैं, रिश्तेदार मौजूद नहीं रहते, लिहाजा इधर उधर की बातें कान में पड़ती ही नहीं है। इसीलिए वहां के लोग क्या बोलते हैं, वो सुकून है भाई। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो अगर अभी एक आदमी दो आदमी यहाँ बैठकर बात करता रहेगा, आदमी से गुजरेगा, तो ये बैठने वाले को भी तहकीक है कि गुजरा कौन है, और वो गुजरने वाले के दोनों यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। दोनों को परेशानी लायक है, हमको भी परेशानी लायक है कौन गुजरा, और उसको भी परेशान लायक, दोनों बैठे बातें क्या कर रहे हैं। तो इस किस्म से जो मुआशरा जब डेवलप होता है तो इसमें इस किस्म की बातें होती है। अल्लाह के रसूल साहब फरमा रहे हैं कि सुनी सुनाई बातें जब आप पास करते हैं तो परवरदिगार आलम उस बंदे को रुसवा करता है जो सुनी सुनाई बात लोगों को पास करता है। फिर आपने फरमाया कि अगर कोई आदमी आर्टिफिशियल सब्र करता है, तकवा भी आर्टिफिशियल होता है, सब्र ही आर्टिफिशियल होता है। मैं अपनी ही बात बताता हूं, दूसरे को की। कभी कभी दिल क्या चाहता है कि बहुत धीरे धीरे उतरो दीने पर से, लोग देखकर मालूम होना कि हाँ मौलाना काफी परेशान हैं, बीमार हैं। ये सब शैतान आके बोलता रहता है। अच्छा, अब जानबूझ करके तेज उतरने की कोशिश करते हैं, खैर उतना नहीं उतर सकते जितना एक लड़का उतरता है, लेकिन ये सब कैफियत होती है ताकि लोग बुजुर्ग माने। ये आर्टिफिशियल बुजुर्गी कलेक्शन करते हैं हम। मैं अपने दूसरे के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं खुद बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे शैतान हमसे बातें करते हैं कि ऐसा करो। ऐसे ही सब्र का मामला होता है। असल जो सब्र है, आर्टिफिशियल सब्र नहीं, जो ओरिजिनल, वो तो उसकी बड़ी वैल्यू है, कल आपके सामने पूरी मैंने बात की। जो आर्टिफिशियल सब्र होता है वो सब्र जो है कि आदमी के अंदर से व्याकुल है, आपको शो कर रहा है मैं बहुत सुकून से हूं। जैसे अमेरिका सबसे ज्यादा दुनिया में आर्टिफिशियल सब्र शो करता है। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा बच्चा हमसे बोले, मौलाना मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। गौर से सुनिएगा मिसाल, मौलाना मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। मुझे मालूम है ये 5 साल का बच्चा है, एक हाथ मारेंगे खत्म हो जाएगा। अब मैं लोगों से उसका चर्चा कर रहा हूं कि यार ये हमसे कुश्ती लड़ना चाह रहा है। ये जो हमारा चर्चा है ये बतला रहा है कि हम इससे घबरा रहे हैं। अगर हम नहीं घबरा रहे हैं तो हमको शांति अख्तियार रहना चाहिए। एक तरफ वो बोलता है कि मुसलमानों में, इस्लाम में कोई दम नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सुपर पावर हूं। आर्टिफिशियल सब्र शो करता है कि हम इनको कुछ नहीं समझते, लेकिन उसके बावजूद हर जगह जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो फौरन डरने लगता है। तो वो जो आर्टिफिशियल सब्र होता है, परवरदिगार आलम कहता है जब कोई आर्टिफिशियल सब्र करता है तो हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा अजाब मुसल्लत करते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल का आर्टिफिशियल सब्र है। ऐसे ही घरों में हम कभी करते हैं, अंदर से परेशान होते हैं, बाहर वालों को शो करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बात घर में हो गई है, या मोहल्ले में हो गई है, या रिश्तेदारों में हो गई है, अब हम चाहते हैं कि सामने वाले को मालूम नहीं होना चाहिए। हम ऐसा रहते हैं, ऐसा शो करते हैं, कपड़ा भी खूब अच्छा पहनेंगे, लहनेंगे भी, और जब गुजरेंगे आपके सामने से। ये आर्टिफिशियल सब्र है। आर्टिफिशियल, अगर मुसीबत है तो अल्लाह के सामने पहलवान नहीं बनो। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह इस बात को पसंद करता है कि हम उसके सामने बंदगी अख्तियार करें, आजिज़ी अख्तियार करें। ये जो बंदे के साथ में हम आर्टिफिशियल शो करते, अगर इसमें यह बात है कि उसको मालूम होगा तो खुशी होगी, तब इसका आर्टिफिशियल शो करना जायज है। आपको ये बता दें, नहीं समझे? मुझे एक परेशानी है, मुझे मालूम है कि अगर मैं इनको बता दूं, इनको मालूम हो जाएगी तो ये खुश होंगे मेरी परेशानी से। ऐसी जगह पे आर्टिफिशियल शो करना जायज है। लेकिन अगर ये बात नहीं है तो फिर अल्लाह के सामने पहलवान बनने की जरूरत नहीं है। एक दूसरी हदीस है, दूसरी जगह पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो आदमी किसी की मुसीबत पर खुश होता है, और खासकर मुसलमान भाई की मुसीबत पर अगर खुश होता है, तो परवरदिगार आलम जितना तुम खुश होते हो उतना ही वो नाराज होता है। यानी जिस डिग्री में आपकी खुशी है उसी डिग्री में उसकी नाराजगी। लिहाजा कभी भी किसी की मुसलमान की परेशानी से हमको अंदर से खुश नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहली बात क्या होती है, मुसीबत जो भी आती है ये जरूरी नहीं कि वो बतौर सजा हो, ये भी हो सकता है बतौर आजमाइश हो। तो ये दोनों कैफियत में से कोई हमारे पास थर्मामीटर नहीं होता हम चेक कर लें कि ये बतौर सजा है या ये बतौर आजमाइश है।
لہذا ہم کو کیا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا اللہ ہم کو مصیبت سے بچا، لیکن کسی کی مصیبت کسی کی پریشانی سے ہم کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آخر میں آپ نے بات فرمائی کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو سزا دے گا۔ دیکھیں اللہ کی نافرمانی پر جو سزا ہے اس کی بنیادی وجہ سمجھ لیں آپ، اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ ہر نافرمانی میں بندے کا نقصان ہے، ہر نافرمانی میں کس کا نقصان ہے؟ بندے کا نقصان ہے۔ بندے کے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لیے سزا کا سسٹم رکھا گیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اوپر سے گئی، میں مثال دیتا ہوں۔ ہمارا بچہ ہے، میں چاہتا بھی ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں غلط کام بھی نہ کرے۔ اب غلط کام کرتا ہے تو چاہنے والا ہی اس کو کیا کرتا ہے؟ سزا دیتا ہے۔ کوئی بھی جس کو اس سے اصل میں یہ ہوگا کہ یہ بگڑ جائے وہ سزا کبھی نہیں دے گا، سزا وہی دے گا جو بہت چاہے گا۔ مدرسے کے سامنے بچے کھیل رہے ہوں، ہمارے بچے مدرسے کے کھیل رہے، دوسرے بچے بھی چھوٹے محلے والے کھیل رہے ہیں۔ میں مدرسوں کے بچوں سے دلچسپی رکھتا ہوں، ان سے محبت رکھتا ہوں۔ اب میں جب ماروں گا تو محلے والے بچوں کو نہیں ماروں گا، اپنے بچے کو ماروں گا جس سے مجھے محبت ہے کہ تم روڈ پر کیوں، مجھے خطرہ ہے کہ اس سے اس کو نقصان پہنچ جائے گا۔ میری مار کو، اس کی ناراضگی کو اس بات پر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اس سے کوئی دشمنی کر رہا ہے، محبت نے ہی مروایا ہے۔ بات سمجھے میری جو کرے جا رہا ہوں؟ ہم بازو والے محلے والے بچوں کو نہیں ماریں گے، اپنے ایسے ہی آپ بھی یہی کرتے ہیں۔ ابھی آپ کا بچہ غلط کرے، محلے والا بھی بچہ غلط کرے، آپ اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں۔ اب وہ بچہ نہ سمجھو کیا بولتا ہے کہ میرے ابا مجھے پیار نہیں کرتے، مجھے چاہتے نہیں، دیکھو موج غلطی بغل والا کر رہا تھا، اسے کچھ نہیں بولے، مجھے خوب ڈانٹے وہ، سمجھے نہیں؟ تو ڈانٹ کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو نافرمانی کی بنیادی، سزا کی بنیادی وجہ اللہ کی محبت ہی ہے۔ اسی بنیاد پر کہتا ہے کہ میں بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہوں۔ اب بات سمجھ آ گیا دونوں جو لنک ہے، یہ بات اصل ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 3 مرتبہ استغفر اللہ کہا۔ ہم بات کر رہے ہیں جنگ تبوک کی سن 9 ہجری کی، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد، یہ کب کا واقعہ ہے؟ ظہر کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے لے کر کے عشاء تک رہے وہاں، ٹوٹل 20 دن اس مقام پر ٹھہرے۔ اب جب ٹھہرے تو اس کو ابھی تک یہ نہیں اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول ہمارے دروازے تک آ چکے ہیں۔ حالانکہ وہ تیاریاں، آپ کو بات بتایا تھا کہ اصل جنگ کی وجہ کیا تھی کہ وہ اٹیک کرنا چاہ رہا تھا ہرقل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل اس کے کہ وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینسو پوزیشن کو ایفینسو پوزیشن بنا دیا تاکہ اس کے اوپر سائیکولوجیکلی طور پر کیا ہو جائے؟ پریشر آ جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو بھیجا، جب قاصد نے جا کر کے اس کے محل میں دستک دی، تب اس کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے دروازے تک آ گئے ہیں۔ اب اس کے پیر سے زمین سرک گئی، حالانکہ 1.5 لاکھ سے زیادہ فوج لیے بیٹھا ہوا ہے، یہ 30,000 بندے پہنچے ہوئے ہیں۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی اچھی سفارت کرتے تھے، میسنجر جب بنتے تھے تو بہت سمجھا کر کے لوگوں سے بات کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ باتیں میں جو نقل کر رہا ہوں یہ ضیاء النبی سے زیادہ تر میں نے باتیں نقل کی ہیں۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہرقل کے دربار میں کون میرا پیغام پہنچائے گا، جو پہنچائے گا پیغام اس کو جنت کی خوشخبری ہے۔ لوگوں کو یہ کہا کہ وہ اتنا خطرناک آدمی ہے جو جائے گا اس کی گردن ہی مار دے گا۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول میں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول اگر میں نہیں مارا گیا تو بھی جنت ہے کہ نہیں؟ مارے جانے پر ہی جنت ہے یا بغیر مارے جانے پر بھی جنت ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ مارے جاؤ یا نہیں مارے جاؤ تم کو اس کے بدلے میں جنت ہے۔ انہوں نے کہا رسول میرا نام، میں جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو لے کر کے گئے، وہاں پہنچے ہرقل کے پاس۔ اب ہرقل کو اب پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دروازے پر کھڑے ہیں، تو پہلے وہ گھبرایا، گھبرا کر کے فوراً اپنی کونسل بلائی، میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور تم کو معلوم ہے کہ ہماری کتاب میں ان کے بارے میں اچھی رائے لکھی ہوئی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے۔ یہ اس نے اپنی رائے دی۔
اب وہ چاہے آرٹیفیشل رائے دی، جیسے ہی اس نے یہ بات کہی نا ویسے ہی کونسل میں ہنگامہ مچ گیا. جب ہنگامہ مچا تو اس نے کہا میں تو تم کو آزما رہا تھا کہ تم اپنے مذہب سے کتنا پیار کرتے ہو، تو بے مطلب پریشان ہو رہے ہو. ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنی عیسائی مذہب کو چھوڑ دیں اور چھوڑ کر کے ایک عرب وہ بھی جو ہے جن کے پاس کھانا پانی نہیں، ہم ان کے غلام بن جائیں. اور ہم لوگ تو معلوم ہے آپ کو کتنے ناک والے اور کتنے اونچے لوگ ہیں، سلطنت ہماری پوری دنیا پر قائم ہے، اور ایک وہاں سے آدمی آ کر کے مدینے سے اور آ کر کے یہاں تک ہمارے اوپر چڑھ جائے. تو نے کہا میں تم کو آزما رہا تھا، میں تو دیکھنا چاہ رہا تھا. خیر اس کے بعد اس نے داہیہ کلبی، ایک روایت میں آتا ہے داہیہ کلبی کو روکے رکھا، اپنے ایک میسنجر کو کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغام پہنچاؤ. تو اس نے اپنے کونسل کے خاص لوگوں سے کہا کہ کوئی ایسا آدمی بتاؤ جو عربی خوب اچھی جانتا ہو اور پکا نصرانی بھی ہو، یعنی عیسائیت میں بھی پکا ہو اور عربی لینگویج میں بھی کیا ہو، پکا ہو. خیر ایک نام جو ہے وہ پیش کیا گیا، تنوخی ان کا قبیلے کے تھے، وہ آئے ان کو پیغام دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ پہلی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم ایک مذہب، ایک اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس کو قبول کر لو، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اور اگر نہیں کرتے ہو تو ٹیکس دینے پر راضی ہو جاؤ، اور اگر اس کے لیے بھی نہیں ہے تو تلوار فیصلہ کرا لو. تینوں چوائس انہوں نے لکھ دی. جب یہ وہاں سے ان کا قاصد آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کہا کہ آپ کی باتیں انہوں نے ایکسپٹ کر لی. کیا ایکسپٹ کی ہیں؟ کہ وہ ٹیکس دیں گے، ان کی حکومت ان کے قبضے میں رہنے دیا جائے، وہ نصرانی رہیں گے، ٹیکس دیں گے، اور آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. حضور نے فرمایا جھوٹ بول رہا ہے. حضور نے فرمایا وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ہاٹ لائن نے بتا دیا جتنی باتیں کر رہا ہے سب آرٹیفیشل ہے، اندر سے کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے منہ پر کہا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ یہاں سے پیغام لے کر کے اچھا کچھ اس نے باتیں حرق نے کہی کہ دیکھو ہم کو تو پہلے سے ڈاؤٹ ہے کہ یہ وہ صحیح نبی ہیں، تو دو ایک باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں ذرا وہاں پہ نظر رکھیے گا. تو اس نے کہا تھا کہ دیکھو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے مونڈھے پر ایک مہر نبوت ہے، اس کو ذرا کسی طرح چیک کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ ہے یا نہیں ہے. اور بھی تو ایک بات اس نے کہی تھی. تو اب یہ جو اس کے آدمی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے میسنجر ان کا بڑا احترام کیا، ان کا وی آئی پی ٹریٹمنٹ کیا، کیونکہ بادشاہ کا کیا ہے وہ سفیر ہے، ٹھہرنے کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، اس کو گفٹ دیا. اس کے بعد جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ ادھر آؤ. اللہ کے رسول نے کہا ادھر آؤ. کہا وہ جو اس نے کہا ہے کہ دیکھ کر کے آنا وہ دیکھ لو، وہ دیکھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے بیٹھے تھے، آپ نے چادر اپنی ہٹا دی، اس نے دیکھا. اب وہاں سے جب پلٹ کر کے آئے تو اس نے کہا کہ دیکھو بات صحیح ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں کہہ رہے، لیکن جتنی باتیں آپ نے کی ہیں وہ سچی ہے. اس نے پھر میٹنگ کال کی. میٹنگ کال کرنے کے بعد اس نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں. روایتوں میں اختلاف ہے، بہرحال سبل الہدا جو ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. پھر ہنگامہ ہو گیا. ہنگامہ اتنا ہو گیا کہ آرمی کا چیف اس کے قتل پر اتر آیا اور اس نے کہا کہ ہماری فوج میں کیا ہو جائے گا، انتشار ہو جائے گا. پھر اس نے وہی پہلی والی گوٹ کھیلی کہ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم کتنے پکے عیسائی ہو. خیر بات ختم ہو گئی. اب داہیہ کلبی کے سامنے یہ سارا واقعہ پیش آیا. داہیہ کلبی کو اس نے واپس کیا اور جا کر بتا دے کہ میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، لیکن ایسے ایسے حالات ہیں. ان لوگوں سے فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے. اس کی پالیسی کیا تھی؟ ان کو بھی خوش رکھنا، ان کو بھی خوش رکھنا. دیکھو دونوں ایک ساتھ نہیں خوش ہوتے، یہ بات یاد رکھیں. جنت میں جانے کے لیے کسی نے کسی کو ناراض کرنا پڑتا ہے. جب اللہ کی اطاعت کریں گے تو سارے لوگ خوش نہیں رہیں گے. اب میں تقریر کروں، سب کا چہرہ دیکھ کر کے تقریر کرتا رہوں. اب اس میں ایک آدمی سود کا دھندا کرتا ہے، میں اس کا چہرہ دیکھوں تو سود کے بارے میں گفتگو نہ کروں. ایک آدمی کبھی کبھی لائن مارتا ہے عورتوں کو، میں جانتا ہوں، اب میں سوچوں کہ لائن مارنے کے بارے میں نہیں ہے. کبھی کبھی ایک آدمی شراب پیتا ہے. تو ایسے جب ہم ساری چیزوں کو منع کرتے رہیں گے تو یقینی بات ہے آپ خوش رہیں گے، اوپر والا ناراض ہوگا. تو دونوں بیک وقت خوش ہوتے نہیں ہیں.
یا تو یہ خوش کر لو یا ان کو خوش کر لو. اسی اللہ کے رسول میں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی کی جائے، بندوں کی اوبیڈینسی کی جائے، اطاعت کی جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. لہذا یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچ دی ہے کہ جب آپ بات کریں گے تو یقینی بات ہے دین کی بات جب بھی آپ کریں گے کسی نے کسی کے خلاف جانا ہی جانا ہے. اگر نہیں جا رہی ہے تو مولانا صاحب گائے دودھ دیتی ہے، بقول ہمارے والد صاحب مثال بہت دیتے ہیں، گائے دودھ دیتی، بیل بھی دیتا ہوگا، بیل بھی دیتا ہوگا. یہ پالیسی جو لوگ اختیار کرتے ہیں سارے لوگ ان کے ساتھ نعرے تکبیر اللہ اکبر، کیوں مولانا صاحب کوئی ایسی بات ہی نہیں کہہ رہے ہیں جو کسی کے خلاف جائے، گائے دودھ دیتی ہے بیل دیتا ہوگا. تو یہ پالیسی کبھی بھی صحیح پالیسی نہیں ہوتی. اس کو ہمارے ہاں ایک ٹیکنیکل ورڈ استعمال کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے مداحنت فی الدین، دین میں مداحنت کرنا. ان کو بھی خوش رکھنا، ان کو بھی خوش رکھنا، اوپر والے کو خوش رکھنا، اور کوئی بھی خوش نہیں رہتا. نتیجہ کیا نکلتا؟ کوئی بھی خوش نہیں. بہرحال یہ معاملہ ہو گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اگلا اسٹیپ کیا لیا جائے. یقینی بات ہے 20 دن ہو گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے جو ستون تھے عمر ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت علی تو اس میں موجود نہیں تھے، ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا کر کے کہا کہ ہم لوگ آگے بڑھیں یا یہ ہے کہ اب ان کے اوپر یہاں پر اتنا روب پڑ گیا واپس چلا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور تک دیکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا یہ بتاؤ اللہ رسول، یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں آگے جانے کا، اللہ بولا ہے آگے جانے کو، آپ مشورہ جو کر رہے ہیں اللہ بولا آگے جانے کو؟ حضور نے فرمایا عمر اگر اللہ ہم کو آگے جانے کی بولتا تو میں تم سے پوچھتا ہی نہیں. اگر اللہ بولا ہوتا کہ یہاں سے آگے جاؤ تو میں تم سے مشورہ نہیں کرتا. کہا اگر ایسی بات ہے تو میری رائے یہ ہے کہ یہاں سے پلٹ چلا جائے. ہمارا جو اصل مقصد تھا پریشرائز کرنا وہ پریشرائز ہو چکے ہیں لوگ. ہم اتنی دور ہیں اور غلے اور پانی کی آلریڈی شارٹیج ہو چکی ہے ہمارے پاس، اور 30,000 کے لشکر کو غلہ ایک دن کا بھی اگر غلہ ختم ہو جائے گا تو نانی یاد آ جائے گی. لہذا بہتر یہ ہے کہ اللہ نے ہماری عزت رکھی ہے، وہ ڈر کر کے، حالانکہ وہ ہم اس کے علاقے میں 900 کلومیٹر ہے جہاں سے مدینے سے اللہ کے رسول گئے ہیں، 900 کلومیٹر وہاں پہنچ چکے ہیں، اور اس کے باوجود 1.5 لاکھ والا جو ہے بندہ اپنے زمین میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا پریشرائز ہو چکا ہے، بہتر ہے کہ واپس ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی رائے صحیح ہے، انشاءاللہ ہم واپس ہوں گے. اب یہ واپسی کا پروگرام بن گیا. 2-3 واقعات یہاں پر پیش آئے. ایک صحابی تھے ذل بجادین، یہ چادر کو کہتے ہیں ایک خاص کرنے کی. یہ ایک صحابی ہیں، مدینہ میں رہتے تھے، ان کا یہاں پر انتقال ہوا، اس کے بارے میں ان کو بتا رہے ہوں. تو ان کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا. ان کے چچا کی تربیت میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو ان کا دل ہوا کہ اللہ کے رسول سچ ہے، ایمان قبول کرنا چاہیے. لیکن چچا کا بڑا پریشر تھا ان کے اوپر. یہ سوچتے تھے چچا کے لیے دعا کرتے تھے اللہ چچا پہلے قبول کرنا، میں بھی قبول کر لینا. آخر کار یہ ہار گئے اور سونے کے ٹائم نکل جا رہا ہے اور میرا چچا قبول بھی نہیں کرے گا اور میں بھی اسی میں لٹکا رہوں گا. لہٰذا ایک دن چچا سے کہا دیکھو چچا میں آپ بہت دن سے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ اسلام قبول کر لیں. اگر آپ کے دل میں اس کی حقانیت نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن میں تو اب نہیں باز آنے والا. چچا اس کا سخت مخالف تھا اسلام کا. اس نے کہا دیکھو یاد رکھنا جتنی پراپرٹی سب سے محروم کر دوں گا. اچھا باپ چونکہ بچپن میں مر گئے تھے لہذا سارے پر قبضہ اس کا تھا. اس نے کہا ایک نہیں دیں گے اور جو کپڑا پہنے یہ بھی اتروا لیں گے. انہوں نے کہا، ان کا نام عبد العزا تھا، انہوں نے کہا آپ جو چاہیں کریں یہ کپڑا بھی اتار دیتا ہوں، لیکن میں اب جاؤں گا اللہ کے رسول کے پاس. انہوں نے وہ کپڑا بھی اتروا لیا. ماں کے پاس بیچاری کے پاس ایک چادر تھی، اس پر چادر کو انہوں نے پھاڑا، اپنے بیٹے کو دیا اور وہ ایک انہوں نے چھوٹا سا باندھا اور ایک اوپر لیا. اللہ کے رسول کے پاس آئے، فجر کا وقت تھا. یہ تبوک سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح عادت تھی جب نماز پڑھتے تھے تو پلٹ کر ایک مرتبہ وزٹ کرتے تھے کون لوگ ہیں کون لوگ نہیں ہیں، تاکہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں کون نہیں آ رہا ہے. کیونکہ نماز میں نہ آنے پر سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا کہ یہ منافق ہے. نماز میں جب فجر میں نہیں رہتا تھا تو سرٹیفکیٹ ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے. اب وہ سرٹیفکیٹ اگر آج دیے گئے تو پھر بہت سے لوگ منافق ہو جاتے.
سمجھے نہیں, لہٰذا سرٹیفکیٹ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر بیٹھے تو دیکھا ایک نیا چہرہ بیٹھا ہوا ہے. پوچھا تو انہوں نے بتایا, پورا تعارف کرایا گا, میں رسول میرا نام عبدالعزیٰ ہے. کہ نہیں, آج سے آپ عبداللہ ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے. نام چینج کر دیا ان کا. چینج کرنے کے بعد انہوں نے اپنی پوری بات بتائی, رسول یہ معاملہ ہے. یہ صاحب تبوک میں حاضر ہونے سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اللہ رسول آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو شہادت کی موت دے. میری بڑی تمنا ہے کہ میں شہید ہونا. ہماری کیا تمنا ہے؟ ارے بات نہیں لینا. ایک جگہ محفل میں ایک صاحب بڑے جذباتی تھے, دبئی کی بات ہے, کہا مولانا دعا کریں اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے. دعا کا وقت تھا, آخری کا پروگرام تھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ایک دوسرے صاحب بیٹھے تھے, کہا مولانا مروا دو گے. ارے کتنے پروگرام کی فائل ہی ابھی تک نہیں بنی ہے. دبئی جب جاتے ہیں تو سب سے پہلا کیا پروگرام رہتا ہے کہ وہاں آ کر کے گھر بنانے کا ہے. میں نے کہا مولانا مروا دے گو, ایسی دعا نہیں کرنا, ان کو بکنے دو. حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر مومن اس بات کی تمنا نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ شہادت نصیب فرمائے, وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے میں منافق ہوں. سمجھے؟ وہ منہ پر بول رہا ہے کہ مولانا ہاتھ نہیں اٹھانے کا کہ اللہ شہادت کی موت دے. بہرحال انہوں نے اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے, عبداللہ سے, کہ عبداللہ تمہارا خون کافر پر حرام ہے, کافر تم پر کبھی قبضہ نہیں پا سکتا. اب یہ پریشان, میں تو شہادت کی دعا کیا, یہ الٹی بات ہو گئی. کہا رسول میں یہ نہیں بولا ہوں. وہ سمجھے کہ میری بات شاید اللہ کے رسول سمجھے نہیں کہ کافر ہم پر قابض نہیں ہونا. کہا رسول میں تو تمنا کر رہا ہوں کہ میں شہادت نصیب ہونا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کافر آپ کے خون پر کبھی قبضہ ہی نہیں کر پائے گا. اللہ نے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کافر مارے تبھی شہید ہو. جب تم جنگ میں نکلے ہو, اگر راستے میں بھی تمہارا انتقال ہو جائے گا تو تم شہید ہو. اب یہاں پر آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے موقع پر 2 یا 3 دن گزر چکا تھا کہ ان کو بخار چڑھا, اور اسی میں شہادت ان کو نصیب ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کھدوائی اور خود قبر کے اندر اترے. اترنے کے بعد حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باڈی کو حوالے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا باڈی کو لیا اور لے کر کے رکھا اور داہنے کو لٹائی, اور لٹانے کے بعد دعا فرمائی ابھی قبر کے اندر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے, کہتے ہیں یا لیتنی کنت صاحب اللحد, کاش میں اس کی جگہ ہوتا اور اللہ ایسے ہمارے لیے, اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر دیتے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تمنا کی کہ کاش میں مرتا اور مجھے اللہ کے رسول ایسے کہتے اور دعا دیتے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرما دے. یہ میرے لیے دعا کرتے, لیکن یہ ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا. بہرحال یہ وہاں پر یہی ایک آدمی کی شہادت ہوئی اور اس طریقے سے شہادت ہوئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف و اکناف دین کا پیغام بھیجا. تو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے جو سارے کے سارے اسی ہرقل کے انڈر میں تھے, کیونکہ اس کے ایریے میں تھے. جس کے پاس بھی اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا سب نے پیغام کو قبول کیا. زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ میں ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں, اور آپ جو ہے تینوں میں سے جو دوسرا درجہ ہے کہ ٹیکس پے کرو, ٹیکس کریں گے. تو شاہیلا اور جربا اور بہنا, یہ 3 بڑے بڑے قبیلے تھے, ان لوگوں نے بھیجا. دومت الجندل ایک چھوٹا سا علاقہ تھا, اس کا جو گورنر تھا وہ ہرقل کی جانب سے اپوائنٹڈ تھا. اس کا بڑا روب تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بلایا, سیف اللہ, اللہ کی تلوار. کہا خالد بن ولید تم دومت الجندل جاؤ گے اور عقیدر کو پیغام دو گے. تم جب جاؤ گے تو وہ شکار کی حالت میں تم انشاءاللہ اس کو پاؤ گے. اگر پا جانا شکار کی حالت میں تو قتل نہیں کرنا, کوشش کرنا اریسٹ کرنے کی, اور اریسٹ کر کے ہمارے پاس لے کر آنا. کا ٹھیک لگا. یہ گئے تو وہ اس وقت اب وہ کیا کہتے ہیں شکار سے نہیں تھا, وہ اپنی بیوی سے بیٹھا ہوا محل کی دیوار پر بیٹھا گانا سن رہا تھا. بڑے لوگوں کے کام کیا ہے, یہ سب تو کام ہے. آج بھی بڑے لوگوں کے کام کیا ہوتے ہیں, یہ تو روزانہ بات بیچارے چھوٹے لوگ کرتے ہیں, بڑے لوگ تو دوسرے ہی کام میں بزی ہیں. وہ اپنا بزی تھا. یہ ابھی دور تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے میں ایک نیل گائے, ایک جانور ہوتا ہے گائے کی شکل کا, نیل گائے جو آ کر کے جو ہے نا اس کے محل کے دروازے سے ٹکرایا.
یہ شکار کا شوقین تھا. اس نے دیکھا نیل گائے آ رہی, اترا فوراً اس کے شکار کے لیے بھاگا. جب وہ شکار کے لیے نکلا محل سے نا, اب وہ خالد بن ولید سے ٹکرا گیا. اب وہ حضور نے جو فرمایا تھا کہ شکار کی حالت میں پاؤ گے, وہ شکار کی حالت میں ٹکر ہو گئی دونوں کی. خالد بن ولید اس کا چھوٹا بھائی تھا ایک, وہ پہلے سامنے آیا. خالد بن ولید نے کہا دیکھو بے مطلب کا پنگا نہیں لو, اپنے آپ کو سرنڈر کر دو, نبی کے مزاج نے ملک بلایا ہے. اور کہاں سننے والے بھائی, جیسے کسی ڈکیت سے کوئی آدمی تبلیغ کرے کہ کیا یہ کام کر رہے ہو بھائی, چھوڑو یار ڈکیتی, روزہ کرو نماز کرو, سننے والا ایسے ان کے سامنے حضور کی بات. تو اس کا جو بھائی تھا نا وہ بڑا تیز تھا, وہ سب سے پہلے نکلا خالد بن ولید کے مقابلے کے لیے. خالد بن ولید نے سوچا چھوڑو یار کا وہ بے مطلب کا جو اپنے روب میں اسے اس کے علاقے میں کا معاملہ. خیر وہ جیسے نکلا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک ہی مرتبہ میں اس کو صاف کر دیا. اب ان کے ساتھ جو شکار کے لیے 10-12 آدمی تھے, یہ 400 آدمی تھے. وہ جو 10-12 آدمی تھے وہ سرنڈر ہو گئے. وہ ان کا جو بڑا بھائی تھا نا کدھر وہ پکڑا گیا. تو اس نے کہا کہ آپ جو کہیں میں تیار ہوں. انہوں نے کہا نہیں, اللہ کے رسول نے آپ کو بلایا ہے, وہاں پر چل کر کے اپنی صفائی دینے کا ہے. یہاں ہم کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے لیے اسپیشل آرڈیننس وہاں سے آ چکا ہے. خیر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے. اس نے کہا کہ آپ جو شرط رکھے, انہوں نے تینوں شرط رکھی. اس نے کہا میں دوسری شرط پہ تیار ہوں, میں ٹیکس پے کروں گا. بہرحال وہ اس نے جو نقدی تھی بہت کچھ نقدی دیا, 2000 اونٹ دیے, تقریباً 1000 سے زیادہ اس نے گھوڑے دیے, دے کر کے اپنی جان بچائی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ارادہ یہ کیا کہ ہم کو جو ہے وہ مدینہ واپس ہونا چاہیے. اچھا, اب جب مدینہ کی واپسی کی بات ہوئی, جب یہ مدینہ سے نکلنے لگے تھے تو منافقین کے ایک گروہ نے اللہ کے رسول سے جا کر کے اپیل کی تھی, ایک دم اینڈ ٹائم پہ جب آپ مدینہ چھوڑ رہے تھے. اپیل یہ کی تھی کہ اللہ رسول ہم لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے, اس کا نام مسجد ضرار قرآن نے کہا ہے, نقصان پہنچانے والی مسجد, نقصان پہنچانے والی مسجد. تو ایک ابو عامر نام کا بہت بدماش آدمی مدینے میں رہتا تھا, منافق تھا, پوری زندگی اس نے اسی میں گزاری. اور اللہ کے رسول عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین ہے, اس کے بعد یہ سیکنڈ اسٹیپ پہ اس کا نمبر تھا. یہ بڑی پلاننگ کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اس نے پلاننگ کر کے جب جنگ تبوک سے پہلے کچھ دن پہلے اس نے کہا اپنے منافقین کو بلا کر کے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں ایران, اور ایران میں جا کر کے ہم ایسی بات چال چلیں گے کہ ایران والے بادشاہ ان کے اوپر حملہ کریں اور یہ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے. اس درمیان میں تم لوگ یہاں ہوشیاری سے میٹنگیں کر کے ایک اچھا خاصا ماحول تیار کرو. تو میٹنگ کرنے کے لیے جگہ کیا, انہوں نے کہا مسجد بناؤ, اور مسجد کے نام پر کوئی چیکنگ نہیں ہوگی, اور آپ کے بارے میں بڑا اچھا ہوگا کہ بڑے اچھے لوگ ہیں, مسجد بنائے ہوئے, اپنی مسجد ہے, نماز پڑھتے ہیں. تو یہ مسجد انہوں نے بنائی. بنانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ آپ آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ دیجیے تاکہ مجھ سے برکت آ جائے. اچھا, ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول آگے نماز پڑھ دیں گے تو جو مسلمان ہیں وہ اس کے بارے میں اچھی رائے رکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو اللہ کا اشارہ نہیں تھا, اللہ کے رسول نے کہا میں اس وقت بہت بزی ہوں اور میں جا رہا ہوں جنگ پر. اچھا, یہ جتنے اپیل کرنے والے ایک جنگ میں نہیں جانا کا ہے, اور جنگ کی اپیل پورے مدینے والوں سے کی گئی ہے. اللہ کے رسول میں بزی ہوں, واپسی جب آؤں گا تو بتانا مجھے. اب ان لوگوں کو اطلاع ملی اللہ کے رسول کیا ہے واپس آ رہے ہیں. ابھی مدینہ بارڈر میں بھی انٹر نہیں ہوئے تھے کہ یہ لوگ پہنچ گئے کہ حضرت ایسا ہے کہ وہ مسجد کا افتتاح کرتے چلیے آپ. اتنے میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کی آیت میں کہ لا تقم فی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کھڑے بھی نہیں ہونے کا, وہ مسجد ہے ہی نہیں, لہذا پہلی فرصت میں اس مسجد کو گرواؤ. 3 صحابی کو بلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور بلا کر کے کہا کہ مسجد کو آگ لگاؤ پہلے, اور لگا کر کے مسجد کی بنیاد سمیت گراؤ. یہ ساری پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور وہ جو ابو عامر ہے ان کا لیڈر, وہ ایران سے ان سے ربط میں ہے, اور یہ ساری کی ساری پلاننگ ہے. وہاں سے مسجد گرائی گئی. اب اس کے بعد اللہ کے رسول مدینے میں داخل ہوئے. مدینے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ویلکم کیا. اب ویلکم کیا تو اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ آپ سب سے پہلے جب آتے تھے تو مسجد نبی میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے تھے. آپ کی عادت تھی جاتے ہوئے بھی فاطمہ سے ملنا, آتے ہوئے بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا, کیونکہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت چاہتے تھے.
وہاں سے فارغ ہو کر کے آپ مسجد نبی میں بیٹھے تھے. کچھ بعض روایت ہے کہ اپنے گھروں میں ملے, اس کے بعد مسجد نبی میں آ کر بیٹھے. اب مدینہ میں 3 گروہ ایسے تھے جو جنگ میں اعلان کے باوجود شامل نہیں ہوئے تھے. اب ان کی ایک ایک کی رپورٹ لے لی تھی اللہ کے رسول کو کہ ایسا کیوں ہوا جبکہ اعلان کیا گیا تھا